اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ترجمہ دیکھیے، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، اور یہودیوں نے کہا نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر، یعنی دین حق پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور عیسائیوں نے کہا کہ نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، یعنی کسی دین حق پر نہیں ہے۔ وهم يتلون الكتاب، حالانکہ وہ یہود و نصارہ کتاب پڑھتے ہیں۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے بھی جو علم نہیں رکھتے تھے مثل ان کے قول کے، یعنی جو انہوں نے کہا وہ اور لوگوں نے بھی کہا جن کے پاس علم نہیں تھا کتاب کا۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بالآخر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں کہ وہ اس میں اختلاف کرتے تھے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے منع کیا اللہ تعالیٰ کی مساجد سے، ان یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ ذکر کیا جائے ان میں اس اللہ تعالیٰ کا نام، وسعی فی خرابہا، اور اس نے کوشش کی ان کے اجاڑنے میں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہ روکنے والے نہیں تھا لائق ان کے یہ کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق والمغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پھر جس طرف بھی تم منہ موڑو گے تو وہاں ہی ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ بنا لی اللہ نے اولاد اور وہ اس سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ انوکھا موجد ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو صرف یہی کہتا ہے اس کو کن، تو ہو جا، فیکون، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے، کیوں نہیں کلام کرتا اللہ تعالی ہم سے، او تأتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے مثل ان کے قول کے۔ تشابہت قلوبہم، ایک جیسے ہو گئے ان کے دل۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق
ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم ہی نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور نہیں آپ سوال کیے جائیں گے دوزخ والوں کے بارے میں۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی، حتى تتبع ملتهم، حتیٰ کہ آپ پیروی کریں ان کی ملت کی۔ قل ان هدى الله هو الهدى، کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے جو آگے آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ ہم نے دی انہیں کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ پڑھتے ہیں اسے جس طرح حق ہے اس کے پڑھنے کا۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے ساتھ، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ آج کے درس آیت نمبر 114 میں ہم نے پڑھا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ روکنے والے نہیں تھا لائق ان کے یہ کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے۔ اوپر یہود و نصارہ اور مشرکین عرب تینوں گروہوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ تینوں گروہ کسی نہ کسی زمانے میں اور کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ مثلا عیسائیوں نے شاہ تیتوس کے زمانے میں بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے تاخت و تاراج کیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ابرہہ نے جو عیسائی ہونے کا مدعی تھا، بیت اللہ پر حملہ کر کے اسے ویران کرنے کی کوشش کی۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے رہے، اور یہودیوں نے بیت اللہ کے تقدس سے انکار کر کے عملاً لوگوں کو اس کی طرف رخ کرنے سے روکا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک طرف ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ تنہا وہی جنت کا حقدار ہے، اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالنے یا عبادت گاہوں کو ویران کرنے کے درپے رہے ہیں۔ اسی آیت کا اگلا معنی ذو معنی ہے، یعنی اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ حق تو یہ تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کا خوف لے کر داخل ہوتے، نہ یہ کہ متکبرانہ انداز میں انہیں ویران کریں یا لوگوں کو وہاں اللہ کی عبادت سے روکیں۔ لیکن ساتھ ہی اس میں یہ لطیف اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ عن قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ متکبر لوگ
جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں، حق پرستوں کے سامنے ایسے مغلوب ہوں گے کہ انہیں خود ان جگہوں پر ڈر ڈر کر داخل ہونا پڑے گا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کے ساتھ یہی صورت پیش آئی۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پھر جس طرف بھی تم منہ کرو گے تو وہاں ہی ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یہاں اوپر والی آیت جس کی ہم نے ابھی تشریح کی، اوپر جن 3 گروہوں کا ذکر ہوا ہے ان کے درمیان ایک اختلاف قبلے کا بھی تھا۔ اہل کتاب، یعنی اہل کتاب سے مراد عیسائی اور یہودی، یعنی یہود و نصارہ۔ اہل کتاب بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے اور مشرکین بیت اللہ کو قبلہ سمجھتے تھے۔ مسلمان بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی بیت اللہ کی طرف۔ اور یہ بات یہودیوں کو ناگوار تھی۔ ایک مختصر عرصے کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہودیوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ دیکھو مسلمان ہماری بات ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پھر دوبارہ بیت اللہ کو مستقل قبلہ بنا دیا گیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے پارے میں پڑھیں گے۔ یہ آیت بظاہر اس موقع پر نازل ہوئی ہے کہ جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ کوئی بھی سمت اپنی ذات میں کسی تقدس کی حامل نہیں۔ مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اسی کی فرمانبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ چنانچہ وہ جس سمت کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے، بندوں کا کام یہ ہے کہ اسی حکم کی تعمیل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ ہو جہاں قبلے کی صحیح سمت پتہ نہ چل رہی ہو تو وہاں وہ اپنے اندازے سے جس سمت کو قبلہ سمجھ کر نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی، یہاں تک کہ اگر بعد میں پتہ چلے کہ جس رخ پر نماز پڑھی ہے وہ صحیح رخ نہیں تھا، تب بھی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر لی۔ دراصل کسی بھی جگہ یا کسی بھی سمت میں اگر کوئی تقدس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ قبلے کے تعین میں اپنے احکام بدل رہا ہے تو اس میں کسی فریق کی ہار جیت کا سوال نہیں ہے۔ یہ تبدیلی یہی دکھانے کے لیے آ رہی ہے کہ کوئی سمت اپنی ذات میں مقصود نہیں، مقصود اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہے۔ اگر آئندہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے تو یہ بات ناقابل تعجب ہونی چاہیے، ناقابل اعتراض، یعنی اس پر تعجب بھی نہیں کرنا چاہیے اور اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے۔
اس کے بعد ہم نے ایک آیت پڑھی وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو صرف یہی کہتا ہے اس کو کن، تو ہو جا، فیکون، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہی ہیں، اور بعض یہودی بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ یہ آیت ان سب کی تردید کر رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت اسے ہو سکتی ہے جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے، اسے کسی کام میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، پھر وہ اولاد کا محتاج کیوں ہو؟ اسی دلیل کو اگر منطقی پیرائے میں بیان کیا جائے تو وہ اس طرح ہوگی کہ اولاد اپنے باپ کا جز ہوتی ہے، اور ہر کل اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر احتیاج سے پاک ہے، اس لیے اس کی ذات بسیط ہے جسے کسی جز کی حاجت نہیں، لہذا اس کی طرف اولاد منسوب کرنا اسے محتاج قرار دینے کے مرادف ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے جو آ گیا آپ کے پاس سے علم، ما لک من اللہ، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے یعنی بچانے والا، من ولی ولا نصیر، کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اگرچہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ناقابل تصور تھی کہ آپ کفار کی خواہشات کے پیچھے چلیں، لیکن اس آیت نے فرض محال کے طور پر یہ بات کہہ کر اصول یہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شخصیات کی اہمیت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات میں سب سے افضل اسی بنا پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ فرمان بردار ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ ہم نے انہیں کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ پڑھتے ہیں اسے جس طرح حق ہے اس کے پڑھنے کا، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ۔ بنی اسرائیل میں جہاں سرکش لوگ بڑی تعداد میں تھے، وہاں بہت سے لوگ ایسے مخلص بھی تھے جنہوں نے تورات اور انجیل کو صرف پڑھا ہی نہیں تھا بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے حق کی ہر بات کو قبول کرنے کے لیے اپنے سینوں کو کشادہ رکھا تھا۔ چنانچہ جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تو انہوں نے کسی عناد کے بغیر اسے قبول کیا۔ اس آیت میں ان حضرات کی تعریف کی گئی ہے اور سبق یہ دیا گیا کہ کسی آسمانی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے تمام احکام کو دل سے مان کر
ان کی تعمیل کی جائے۔ در حقیقت تورات پر ایمان رکھنے والے وہی لوگ ہیں جو اس کے احکام کی تعمیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ آج کا درس یہاں ختم ہوا، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ نشست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حالات و واقعات شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ، جس کو ہم آئندہ درس میں آنے والے سبق میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔